اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں وہ طریقے خود سکھا دیے ہیں کہ جن سے ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ اس دنیا کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں کوئی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نفسیات، ہماری ضروریات، ہمارا ماضی، حال، مستقبل، ہمارا آس پاس، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، لہٰذا جو رہنمائی وہاں سے آتی ہے وہ سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی ہے، جس میں ہمارا مال بھی شامل ہے کہ ہم مال کہاں سے کمائیں اور کہاں کہاں خرچ کریں۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسان کے قدم حشر کے میدان سے آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، یعنی 5 کمپلسری کوسچنز ہیں ہر ایک کے لیے اس دن کے امتحان میں، اور ان میں سے ایک کوسچن کیا ہے کہ انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ گویا اس معاملے میں ہم آزاد نہیں۔ آج میری گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگی کہ صدقہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کس کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے، صرف مال نہیں، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے رزق میں سے، اور رزق میں کیا ہے؟ انسان کا مال بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیتیں، ذہانتیں، انرجیز، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، یعنی رزق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دی ہے، اور خاص طور پر مال، تو اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ صدقہ وہ چیز ہے جو واجب نہیں، لازم نہیں، انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے۔ صدقہ کا لفظ جو ہے صاد دال قاف سے نکلا ہے، صدقہ۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سچ کہا، وہ سچا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کام میں مال لگاتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، وہ اب سیریس ہے، سنجیدہ ہے۔ اب مثلاً شادی کے وقت مرد کو مہر دینے کا حکم کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے۔ مہر کو بھی صداق کہا جاتا ہے، اور صدقاتہن کا لفظ قرآن پاک میں، کہ وہ ایک مرد کی سنسیریٹی اور سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا نان نفقہ دے گا، اپنی فیملی کو پالے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز میں جب انسان اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے۔ تو مال کی یہ قربانی صدقہ کہلاتی ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن کون اس کو سچا کرتا ہے؟ جو اپنا وقت لگاتا ہے، مثلا نماز پڑھ کے وقت لگتا ہے نا ہمارا، یا اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا مال اس کی خوشی کے لیے دیتا ہے۔ تو جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے جزا دے گا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خرچ کی ہوئی کوئی چیز بالکل نقصان اور خسارے میں نہیں، اس کا ریٹرن ضرور مجھے ملنا ہے۔ دنیا میں انسان کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ریٹرن ملے گا، ہاں کسی بھی صورت میں، وہاں انسان فوراً اپنا مال لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ جائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھے کہ میں تمہیں تمہارا دیا ہوا واپس کروں گا، اور 1 گنا نہیں 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر ریٹرن دوں گا، تو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جتنا سچا سمجھتا ہے اتنا خوشی کے ساتھ اپنا آپ، اپنا مال، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ اور جو شخص شک میں ہوتا ہے اور جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہائے میرا مال چلا گیا تو پھر پتہ نہیں بنے گا کیا، ایسا شخص جو تذبذب میں ہے، جو شک میں ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ پھر صدقہ نہیں کر سکتا۔ خوشی کرتا بھی ہے تو صرف اس وقت جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ یہ ہٹ جائے، بس اس کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ وقتی مصیبتوں کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کو وہ بڑا دن بھولا ہوا ہے جو بڑی آفت کا دن ہے، جس کا علاج اور جس کا مداوع ہمیں آج کرنا ہے، اس دنیا میں کر کے جانا ہے۔ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال نے کام آنا نہ بیٹوں نے کام آنا۔ وہاں تو یہ کرنسی نہیں چلے گی مال اور بیٹے کی جو دنیا میں ہے،
انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں تم اس سے پہلے اپنا مال خرچ کرو کہ تم پر وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت، نہ کوئی بدلہ، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ صرف مال دینے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اچھی بات اور مسکرانے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے، کیونکہ اچھی بات بھی انسان اپنے دل سے کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ انسان مسکرانے پہ اپنا ایک شعور یا اپنا کانشیس استعمال کر کے دوسرے کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز جو دوسری انسانیت کو فائدہ دے، اب صدقے کا ایک اور طرح مفہوم سمجھیے کہ ہر وہ چیز ہماری جو کسی کو کسی طرح بھی فائدہ دے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ سب ہماری طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مثلاً ہم مسکرا رہے ہیں، کسی کا دل خوش ہو رہا ہے تو وہ ہمارے حصے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو سکون آ رہا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، کسی کی کوئی الجھن حل کر رہے ہیں، کسی کا کوئی غم دکھ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، تو یہ سارا ہماری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشی کے لیے دی جائے، ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ صدقہ شاید صرف مال سے ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی اگر آپ صدقے کا لفظ بولے نا تو آپ کے ذہن میں مال ہی آئے گا کہ شاید یہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، یعنی کوئی کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی اگر کوئی اسے کام ہی نہ ملے، وہ کر ہی نہ سکے، کوئی ہاتھ کی ہنر سے کچھ بھی نہ کما سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کرے، بری چیز سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا نیکی کے کسی کام میں مصروف ہو جانا اور برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کیا کہ اس نے سچ کہا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اس لیے میں برا نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح کسی سے پرتپاک طریقے سے ملنا، کھلے چہرے کھلے دل کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم اپنے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ، یعنی کھلے دل کے ساتھ اور ویلکمنگ انداز میں۔ اگر انسان مال کا صدقہ دینا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ڈھیروں مال ہو تو ہی وہ صدقہ کرے، بلکہ معمولی چیز کا صدقہ کرنا بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے، نہ کہ مقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مقدار ہے تو ظاہر آٹومیٹیکلی اس کا اجر بڑھ جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑے سے تھوڑا کرنا ہر ایک پہ لازم ہے تاکہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو فائدہ پھر کیا ہوا صدقہ کا کہ وہ آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر کے انسان بے فکر ہو جائے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم ہر روز صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع یعنی طریقے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اگر مال نہیں تو اپنی زبان کا صدقہ کرو، زبان سے فضول اور لغو باتیں کرنے اور دوسروں کو دکھ دینے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کر لو۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے ہٹانا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹانا، اگر کانٹا نہیں اور کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کے بات سنانا، یعنی جو اونچا سنتا ہے اس کو اونچا سنانا، اندھے کی رہنمائی، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنے کو مشورہ لینا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ فلاں چیز وہاں وہاں وہاں۔ عموماً ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم صدقہ کریں نا، لیکن اگر اللہ کی نیت سے، یہ نہیں کہ اچھا آج میں ذرا اس کو کر لوں پھر کل یہ مجھے بھی کرے، یہ نیت نہ ہو اس کے پیچھے، بلکہ کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ کسی کو رستہ بتا دینا، کسی کو کوئی جگہ کا بتا دینا، کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گائیڈنس دینا، اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پکار رہا ہے میں ڈوب رہا ہوں تو اس کو آگے بڑھ کے نکالنا اس مصیبت سے، یہ کپڑا پھنس گیا، ہاتھ کسی چیز میں آ گیا، کوئی جل گیا، کوئی مطلب اینی کائنڈ آف ہیلپ، کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو، یعنی کسی کا سامان اٹھا کے اسے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر مال نہیں تو ڈفرنٹ قسم کی خدمت خلق کے کام جو ہیں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان درخت لگائے اور اس کے پھلوں سے چڑیاں کھائیں یا غریب آدمی کھا لے
تو اس کا ثواب اسے ملے گا، ہاں وہ خود فوت بھی ہو گیا، اور اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے مرنے کے بعد انسانیت کو بھلائی پہنچے، ہاں وہ ایک درخت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح باغ کے پھلوں کو چور لے گئے، کسی نے چھین لیا، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ کے قیامت تک لکھا جائے گا، یعنی چاہے کوئی اچھا لے یا برا لے، کسی نے بھی فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کھیت سے کوئی چڑیا چگ جاتی تو بھی لگانے والے کے حصے میں وہ صدقہ لکھ لیا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کا غم کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، یہ لے گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا۔ نہیں، جو کچھ بھی آپ سے گیا، کسی کا فائدہ ہو گیا، بھلا ہو گیا، بس اب آپ اس پر صبر کر کے اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے بھول جائیں، اور اس سے انسان کے اپنے دل کو ایک سکون بھی آ جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے غم اور دکھ اور پریشانیوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا رہتا۔ انسان کی جان بڑی قیمتی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سے گھلانا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قطرے قطرے کے نقصان کے اوپر ان کی ساتھ جان جاتی ہے، ساتھ کڑتے ہیں، ساتھ پریشان ہوتے ہیں، اور اس طرح نتیجہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اچھی نیت کیا ہے، ایک اچھی سوچ کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، جو بھی لے گیا، کسی کا بھلائی سی، مجھے نہیں ملا، چلو کسی کو ملا، کسی کو تو گیا، بس یہ نیت کرنے کی دیر ہے، انسان اپنا غم بھی بھولے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بچوں تم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دوسروں کو دو، میں تمہیں دوں گا۔ انسٹنٹ فائدہ دینے کا، کہ تم دینے والے بنو، دنیا میں بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اور خیرات کرنے والوں کے لیے اس خیر کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ کہیں ایک لقمہ رکھ کے آئیں تو جائیں گے تو ایک ہی ملے گا آپ کو، وہ نہیں بڑھتا خود سے خود، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک لقمہ جو آپ نے کسی غریب کو دیا، وہ لقمہ کیا چیز ہے؟ ایک کھجور، ایک چیز جو ایک دفعہ میں انسان منہ میں لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہیں رہتا، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حلال کمائی اور دل کے خلوص سے دی، کہ کسی بندے کے اوپر احسان جتانا نہ ہو، کسی سے اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے، کسی کی تعریف نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس میرا رب خوش ہو جائے، اس نے مجھے دیا ہے نا تو میں بھی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر کسی کو دوں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک لقمہ پہاڑ برابر اجر ہو کر واپس ملے گا انسان کو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے کچھ مانگا ہے اور آپ اس کو دینے لگے ہیں، یہ دے رہے ہیں، ابھی لینے والے کے مانگنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، بس آپ نے ہاتھ آگے ہی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے قبول کر لیتا، وہ لے لیتا ہے اس کو، یعنی وہ ریکارڈ میں لکھ لیتا ہے اس بندے نے اتنا دیا، اس کا آپ بڑھاؤ۔ جسٹ لائک اے بینک، اور کوئی بینک بھی لقمے کو پہاڑ بنا کے نہیں دیتا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے، وہاں نیک نیتی کے ساتھ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی غربت اور مفلسی کے باوجود، یعنی فقیر ہے خود، اس کے باوجود اپنے تھوڑے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یہ تو امیروں کا کام ہے، وہ دیں، ہم کیا دیں، ہمارے حصے میں تو نہیں۔ فرمایا جو غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں دے گا، اس کو امیر آدمی کے بہت سے مال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل حالات میں دیا ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ جتنا دے گا وہ اور بڑھے گا، لیکن اگر کسی نے تھوڑا دیا اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس 100 درہم ہے تو اس میں سے اس کے لیے ایک بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 1000 ہے تو اس میں سے ایک نکالنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر 100 میں سے ایک کوئی نکالے گا تو اس کا اجر 1000 میں سے ایک نکالنے والے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے ہیں، اور انسان کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس مشکل سے نکالا ہے، اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اتنا ہی دے سکتا ہے۔ وہ جنگ تبوک کا واقعہ نا، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لائے تھے، حضرت عمر اپنا آدھا سامان لائے تھے، لیکن ایک صحابی جو ساری رات یہودی کا کنواں چلاتے رہے اور ایک مٹھی کھجوریں ملی، وہ سویرے آئے اور وہ ایک مٹھی دے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سارے مال کے اوپر رکھا اور کہا باقی سب ایک طرف اور یہ ایک مٹھی کھجوریں ایک طرف، کیونکہ اس نے بڑی مشقت سے کمائی ہیں۔ اس لیے جب انسان مشکل حالات میں بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قدر پاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر دوسروں کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ثواب ملتا ہے اور خود کو بھی ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دگنا کر دیتے. مثلاً آپ صدقہ دے رہے ہیں, ساتھ نیت کر رہے ہیں اللہ میری ماں کو بھی ثواب پہنچے, اللہ میرے والدین کو پہنچے, میرے سارے فوت شدہ رشتے داروں کو, یا ایون زندہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچوں کی طرف سے دیتے ہوئے, ان کو بھی مل جائے گا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے نا, وہ ہماری طرف گن گن کے دے نہیں تم نے اتنا دیا تھا بس اس کو مل سکتا ہے, اس سے آگے نہیں, اب اتنے زیادہ اتنا نہیں مل سکتا. وہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ, اس کے لیے کچھ مشکل. تو جب آپ دیتے ہیں دوسرے کی طرف سے تو اس کو بھی ملتا ہے. یا یہ کہ مال شوہر کا ہے اور اس نے آپ کو دے رکھا ہے کہ آپ بھی دیں, تو شوہر کو ملے گا اور آپ کے ہاتھ سے جا رہا تو آپ کو بھی ملے گا اس کا اجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مال سے مالک کی اجازت سے دوسرا شخص اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے بھی مالک کے برابر ثواب ملے گا اور مالک کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. مثلاً آپ اپنی کسی بہن کے گھر میں ہیں یا بھائی کے گھر میں ہیں یا پیرنٹس کے گھر میں ہیں, کوئی فقیر آ جاتا ہے, اب آپ نے اٹھا کے فقیر کے ہاتھ میں دیا تو جتنا مالک کو ثواب ملا آپ کے ہاتھ کے دینے کی وجہ سے اتنا ہی آپ کو بھی ساتھ مل گیا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جس نے کسی کی اچھی سفارش اچھے کام کے لیے کسی کو کہا اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا, اس کو بھی ساتھ ہی اتنا اجر مل جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ تھا. آپ مجلس میں جیسے بیٹھے ہوتے تھے, سیکھ سکھا رہے ہوتے تھے, تو کوئی اگر آتا تھا آپ سے کچھ اپنی حاجت لے کے کچھ مانگنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے تم اس کی سفارش کرو, پھر اللہ نے جو دلوانا ہوگا مجھ سے میں دوں گا, تم سفارش کرو. کیوں؟ تاکہ تم محروم نہ رہ جاؤ, تمہیں بھی اجر مل جائے, تمہیں یہ کہنے کا اجر مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلاں چیز دے دیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اتنا پیارا طریقہ سامنے آتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ورنہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے ٹھیک ہے مجھ سے مانگا میں دے رہا ہوں بس ختم. نہیں, صحابہ پاس بیٹھے ان کو کہا اچھا تم بھی کہو, ان کو نیکی کمانے کا چانس دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو وکان بالمؤمنین رحیم کہا گیا نا کہ آپ مومنوں پہ بہت مہربان تھے, ان کو نیکی کمانے کے موقع دیتے تھے. یہ بھی کسی کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا دھیان کرائے اس چیز کی طرف کہ دیکھو یہ کر لو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں کرنے, الٹا ہمیں کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرنے دیتے. اور عام طور پر صدقہ خیرات میں کوئی نہ کوئی بیچ میں آ کے رکاوٹ بنتا ہے. آپ مشورہ کریں نا شوہر سے, آپ مشورہ کریں بھائی سے, یہ کہیں کہ تم پاگل ہو گئی, نہیں کرنے دیتے. حالانکہ ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پہ انکریج کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز ایک لمٹ کے اندر ہونی. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی سنگریزے یعنی ہارڈ زمین پہ چل رہا تھا, بہت پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ذر, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو, پھر مجھ پہ 3 دن ایسے گزرے کہ ان میں سے 1 دینار میرے پاس موجود. اتنا بڑا دل تھا. اگر مجھے احد جتنا سونا مل جائے تو میں 3 دن سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں دے دوں. ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں, بچاؤں گا تو صرف قرضہ ادا کرنے کے لیے, مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح تقسیم کروں, یعنی خوب خوب دوں. اپنے دائیں اپنے بائیں اپنے پیچھے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. پھر آپ آگے چلے, پھر فرمایا زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن بہت کم ہوں گے یعنی اجر و ثواب میں, مگر وہ لوگ جو مال کو اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں اپنے بائیں اور اپنے پیچھے خرچ کریں, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ دنیا میں اس سے نیکی کما لیں. میں ایک مندر پہ تھی تو انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ مندر بنا کیسے. نا میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی کہ وہ مجھے اپنے ریچولز کے بارے میں بتائیں, وہ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم مندر کے بارے میں بتائیں پہلے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو بالکل انٹرسٹ سے انہوں نے شروع کیا کہ کس طرح یہ بنا. پتھر کا بتایا سارا کہ یہ سارا راجستھان سے آیا ہے کیونکہ وہاں کا پتھر کارونگ کے لیے بہت اچھا, سب وہاں سے امپورٹ کیا گیا. پھر ہم اندر آئے تو بتایا کہ یہ جو ساری اندر کی کارونگ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے جس کی اندر جو ہے یہ سب لکڑی لگی ہوئی ہے نا, اور لکڑی بھی گنڈا کی مہاگنی. اور پھر بتایا کہ یہ ساری لکڑی ممباسا پورٹ سے گجرات میں ایکسپورٹ ہوئی, پہلے وہاں بھیجی گئی اور وہاں پر 250 پیپل نے اس کے اوپر کام کیا دن رات, اور 1 سال میں اس کو تیار کیا. پھر جگسا پیسز کی طرح وہ سارا کچھ یہاں لائے اور اس کو سارے کو یہاں جوڑا گیا. اور یہ جتنی لکڑی ہے یہ صرف ایک شخص نے ڈونیٹ کی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں وہ دل نہیں, حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل تمہیں کئی گنا بڑھا کے دوں گا, وہ عالیشان جنتوں کی شکل میں. لیکن ان بیچاروں کو یہاں خرچ کرنے کے بعد کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دین کی اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے, اس شان و شوکت کے لیے, اور اندر کوئی لائبریری نہیں, کوئی
علمی چیز نہیں، صرف یہ ہے کہ بت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بھی اپنی عبادت ہے کر رہے ہیں. اتنی مہنگی بلڈنگ کو اور اتنی خوبصورت بلڈنگ کو میں دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ اس کا یوز کیا ہے، واٹس دا یوز آف اٹ. اگر اتنی بڑی لکڑی لگی ہوئی بھی ہے، سوائے اس کے کہ ایک شان و شوکت ہے، اس کے علاوہ تو اس کا مصرف نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں سادی مسجدیں بنانے کا کہا، اور باقی پیسہ جو ہے وہ انسانی بھلائی کے ایسے کاموں میں لگے کہ جس سے زیادہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. یعنی اپنے آگے جانے سے پہلے اس کو آگے بھیج دیا. اب جسے ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اگر کہیں جا کر رہنا ہے تو ہم اس کے لیے، کئی لوگ جیسے پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں پھر واپس اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو ساری زندگی کام کرتے ہیں، اور جو پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، پھر وہاں جا کے گھر بناتے ہیں، رہتے ہیں. تو میں جب بھی ایسی کوئی بات سنتی ہوں تو ہمیشہ مجھے آخرت یاد آتی کہ بالکل اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی ایک گھر چاہیے، وہاں بھی زندگی کی ضروریات چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی. تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کر یہ سب کچھ استعمال کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال میں نقصان دے اور اس کو برباد کر دے. بخل کیا ہوتا ہے؟ ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا، نہ اپنے پہ نہ کسی اور پہ. اور اس کے لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کھانا بہت سا خرید کے گھر لے جائیں، مثلا فروٹ لے جائیں یا اور چیزیں، اور اس کو رکھ دیں، نہ خود کھائیں نہ کسی کو دیں، تو کیا نتیجہ نہیں، وہ سب گل سڑ کے بن میں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اور فوڈ ہے یا کپڑے ہیں یا وٹ ایور جو بھی آپ یوز نہیں کرتے، نہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں رکھ کے پرانی ہو جاتی، بوسیدہ ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، اور پھر دن فائنلی یو تھرو دم آؤٹ. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے دعا مانگتے کہ یا اللہ جو ایسا بخل کرے اس کا مال برباد کر دے، یعنی کہیں نہ کہیں سے اس کو نقصان پہنچ جائے. اب یہ کہ صدقے کی قسمیں کیا ہیں؟ صدقے کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ظاہر کر کے دینا اور ایک چھپا کے دینا. پھر کچھ اور طرح بھی صدقے کی قسمیں جیسے نفلی اور فرضی. نفلی میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اوپر لازم نہیں، واجب نہیں، جب آپ کا جو دل چاہے کریں. لیکن فرضی کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، جیسے کفارہ ہوتا ہے یا نظر ہوتی ہے، یہ فرض میں آ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے بھی صدقہ دو تو کتنا اچھا ہے وہ بھی. یعنی دکھاوا کر کے نہیں، اس کا مطلب یہ کہ سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو. وائے؟ اس لیے کہ دوسروں کو بھی شوق آئے گا. بعض اوقات ہمیں خود نہیں خیال آتا، جب کوئی کرتا تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم بھی کر لیں. تو ہمیں دیکھ کے کوئی اور کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ ان سب کا اجر بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پہل کیوں، کہتے ہیں نا پانی کا پہلا قطرہ. اور ان تخفوها، اور اگر تم اسے چھپا کے دو، وتؤتوها الفقراء، اور اس کو فقراء کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور تمہاری بعض خطائیں گناہ تم سے دور کر دے گا. گویا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے بلاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا، دوسری آیت میں پتہ چلتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ دن اور رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دن اور رات کا فرق کیا ہے؟ دن کو تو نظر آتی چیز رات کو چھپ جاتی ہے، اور پھر چھپا کے اور دکھا کے دونوں طرح. جب ہم قرآن پاک کی اور احادیث کی مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مال جو آپ کسی انسان کو دیتے ہیں اسے چھپا کے دینا چاہیے، کیونکہ یہ کہا گیا نا اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو، تو مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی ضرورت مند کو دو تو چھپا کر دو. کیوں؟ تاکہ اس کی عزت نفس کو نقصان نہ ہو. لیکن جب کسی پرسن کو نہیں دے رہے، کسی کاز کو دے رہے ہیں، مثلا مسجد بنانے کے لیے دے رہے ہیں، یا کسی مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں دے رہے ہیں، یا کسی بھی چیریٹی کے کام میں جو کسی ایک شخص کے نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک اوپن چیز ہے، تو اس میں اگر انسان دکھا کے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اوروں کو بھی شوق آئے. نمبر 2، زکوٰۃ انسان بے شک دکھا کے دے، لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ چھپا کر دے. جیسے مثال کے طور پر نفلی نمازیں کیا ہیں، تہجد وغیرہ، اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے کرنا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل گھر پہ پڑھنا پسند کرتے تھے اور فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے. تو فرض جیسے زکوٰۃ نظر وغیرہ ہے یہ دکھا کے، اور نفل چھپا کے، کیونکہ وہ انسان
کہتے ہیں نا کہ دایاں ہاتھ اس طرح دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی پروٹیکشن میں لے گے قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں وہ دوسروں کے لیے پروٹیکشن کا سبب بنا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو مسجد سے محبت ہے. آج جو ٹیمپل میں گئی تو چھوٹے چھوٹے کچھ بچے بھی تھے جو کچھ پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ ان کی ہالیڈیز ہیں اور یہ والنٹیئر کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارے بچے تو مسجد میں والنٹیئر کرنے نہیں جاتے، نہ کوئی صفائی کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی اور خدمت کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے جاتے ہیں. ہمیں وقت ہی نہیں کہ ہم وہاں بھی کسی وقت لے جائیں، اور بچوں وہاں چلیں، چل کے تو اللہ کے گھر کو صاف کر کے آئیں، تھوڑا سا ہم بھی اپنا حصہ ڈال کے آئیں، مینولی کچھ کر کے آئیں. صرف پیسہ ہی دے دینا کوئی بات نہیں ہوتی، اپنی جان بھی تو کبھی دینی چاہیے، اپنا آپ بھی تو کبھی لگانا چاہیے. پھر اسی طرح وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوئے، یعنی جن لوگوں کی محبت اور دوستی صرف اللہ کی خاطر، دنیا کا کوئی لالچ اور غرض بیچ میں نہ ہو. تو وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر مل کے بیٹھے، اللہ کی خاطر جدا ہوئے، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے ہوں. کیونکہ دنیا میں عموماً دوستیاں اور تعلقات مفادات کے لیے ہوتے ہیں. عموماً کانٹیکٹس کیوں بڑھاتے ہیں لوگ؟ کہ کوئی فائدے اٹھائیں. جو شخص اس لالچ کے بغیر کانٹیکٹ رکھتا ہے کسی سے، صرف اللہ کی محبت میں کہ کسی کے پاس بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اللہ کی محبت میرے اندر اضافہ ہوتی، دنیا کی کوئی غرض اور لالچ اس کے پیچھے نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. نمبر 5 وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کسی عورت نے اپنا آپ آفر کیا لیکن اس نے انکار کر دیا. نمبر 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا. اور نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا نا، جب آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روئیں کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، یا آخرت کے ڈر سے، یا whatever اللہ کی عظمت سے، یہ شکرانے کے آنسو. ہمارے آنسو عام طور پر کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی غم یا دکھ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی پریشانی ہوتی پھر ہم ضرور روتے ہیں، آخرت کی پریشانی کے لیے دنیا میں کوئی نہیں روتے ہم، یا اللہ کی نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں اس کے شکرانے کے طور پہ نہیں روتے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، ہل جل رہی تھی. پھر اللہ نے پہاڑ اس پہ پیدا کیے، اس کو تھاما، یعنی پہاڑوں کا وزن ڈال کر اس کو بیلنس کیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی. فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے، بڑے حیران ہوئے، پوچھنے لگے اے اللہ تعالیٰ کیا پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں لوہا. فرشتے کہنے لگے کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں آگ، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا لیتی. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں ہوا، کیونکہ ہوا جو ہے وہ پانی کو بھی لے جاتی ہے جیسے بادل. فرشتے کہنے لگے پروردگار کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ انسان جو صدقہ اس طرح دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ ہی نہ ہو. ایسے انسان کا ایمان حقیقت میں مضبوط ہے جو کسی دکھاوے کے بغیر، ورنہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ذرا بھی کسی کو دے بیٹھے تو کہیں نہ کہیں تو ضرور مینشن کر، ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ دل میں ٹکے. یہ کوئی صدقہ ایسا ہو کہ جس کا صرف ہمیں پتا ہو اور ہمارے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے اور اس کا ذکر کریں گے. تو ایسا انسان جو اپنے دل کی بات دل میں نہ رکھ سکے وہ کچا انسان ہے. ہواؤں سے اور پہاڑوں سے اور ہر چیز سے زیادہ مضبوط فیت تو اسی کا ہے جو صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دیا ضائع نہیں ہوگا خواہ کسی کو نہ ہی خبر ہو. پھر یہ ہے کہ صدقہ دے کے احسان نہیں جتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور دکھ دے کے ضائع نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہی نہیں. خواہ وہ زبان سے کہتا ہوں میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں. اگر تم مانتے ہوتے تو پھر دے کے یوں احسان نہ جتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اللہ کی خاطر دیا ہوتا اور آخرت میں جزا پانے کے لیے دیا ہوتا، پھر تمہیں ضرورت نہ رہتی یہ احسان جتانے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. نمبر 1
احسان جتانے والا شخص دوسروں کو ٹارچر کرے، کچھ کر کے اس کے ساتھ پھر اس کو ذلیل کرے. نمبر 2، تکبر کی وجہ سے تہمت نیچے لٹکانے والا، یعنی کپڑا اتنا پہنے کہ وہ زمین پہ لڑکھڑا رہا اور کہ ہمیں نہیں پرواہ، ہمارے پاس بہت ہے، ہم زمین پہ بھی رول سکتے ہیں. یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں دی. اور نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس سے اللہ نے ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے اس راہ میں خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، وہ دنیا میں تم کو کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینک. یعنی سب کچھ دے کر بھی انسان کچھ نہ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کر. یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ دکھاوا ایک طرح کا دھوکہ ہے نا، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور حقیقت میں